فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی گئی تھی، ساتھ ہی خبردار کر دیا سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی، ساتھ ہی خبردار کر دیا سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اسکینڈل کافی روز سے منظر عام پر ہے۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ وضاحتی بالکل خط کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ دبئی کے ڈیلر کی بات آپ نے ملاحظہ کی، اس نے کہا یہ بہت اچھی واچ ہے، زبردست واچ ہے، لیکن نہ ہم نے اسے بیچا نہ ہم نے اسے خریدا، یہ صرف پروموشن اور مارکیٹنگ کے لیے ہم نے لی تھی اور اس کے بعد یہ واپس کر دی گئی تھی۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ 16 نومبر کو دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور یہاں آپ یہ دیکھ بھی رہے تھے ویڈیو۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں دبئی کے گھڑی ڈیلر، ایک بار پھر آپ نے ان کا بیان ملاحظہ کیا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس تمام معاملے سے باہر رکھے، ہم نے یہ گھڑی نہیں بیچی، واضح کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ گھڑی نہیں بیچی، صرف پروموشن کے لیے اس کی تصویر کھینچی اور ویڈیو بنا کر اپنی ویب سائٹ میں 2019 میں ڈالی تھی، اور 2019 کی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کی۔ اس کے بعد یہ 2022 کا ابھی جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ کی جو دبئی کے ڈیلر نے جاری کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی ہے نہ کسی کو بیچی ہے، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی، ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ان کا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ فواد چودھری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے اور زلفی بخاری نے بھی غلط بیانی کی ہے۔ 16 نومبر کو دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی، اور دبئی کے ڈیلر کی 2019 کی جو انہوں نے خود بتایا، اس تازہ جو بیان ہے ان کا، اس میں انہوں نے کہا کہ 2019 میں ہم نے اس گھڑی کی پروموشن کی اپنے سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس معاملے سے ہمیں الگ رکھا جائے، صرف مارکیٹنگ کے لیے ہم نے اس گھڑی کو لیا اور اس کے بعد وہ واپس کر دی گئی، نہ ہم نے یہ گھڑی بیچی ہے نہ خریدی ہے۔ اور فواد چودھری جھوٹے ثابت ہو گئے ایک بار پھر۔ زلفی بخاری نے بھی غلط بیانی کی ہے اس معاملے میں۔ 16 نومبر کو دونوں نے یہ دعویٰ کیا، زلفی بخاری اور فواد چودھری نے، کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا اور کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی، ساتھ ہی یہ خبردار بھی کیا دبئی کے ڈیلر نے، جو آپ نے سنا بھی ابھی کچھ دیر پہلے، ایک بار پھر آپ کو وہ سنوائیں گے، کہ سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا، ہمیں اس معاملے سے الگ رکھا جائے۔ گھڑی 2019 میں پروموشن کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے ہم نے اس کو اپنی سوشل میڈیا پر انہوں نے رکھا،
اور اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب آپ ایک ڈسکلیمر، ایک خط بھی اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ دبئی کے اس گھڑی ڈیلر کمپنی کا خط ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان کا اس گھڑی سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف تعلق اتنا ہے کہ 2019 میں ایک شخص کے پاس انہوں نے گھڑی دیکھی، اس گھڑی کی انہوں نے تصویر اتاری، ویڈیوز بنائی، جو ویڈیو بھی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھی، اور اس کو صرف پروموشن کے لیے، صرف تشہیر کے لیے اپنی ویب سائٹ پر، اپنے انسٹاگرام کے اوپر اپلوڈ کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں گھڑی بڑی زبردست ہے، تو ہم نے صرف تشہیر کے لیے اس کی ویڈیو اور اس کی تصویر کو اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے انسٹاگرام پہ لگا دیا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بیچنے سے یا خریدنے سے اس گھڑی ڈیلر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے سے باہر رکھے۔ اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں، توشہ خانہ گھڑی سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی، ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو دونوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اور آپ دبئی کے ڈیلر کی 2019 کی جو پروموشن کے لیے ویڈیو لگائی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی، اور اب ریسنٹ تازہ ترین بیان بھی دبئی کے ڈیلر کا آپ نے دیکھا۔ اس نے کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی ہے، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی، ساتھ ہی یہ خبردار بھی کیا کہ سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ فواد چودھری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ 16 نومبر کو فواد چودھری اور زلفی بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہا کہ نہ ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، گھڑی کی تصویر پروموشن کے لیے لگائی تھی۔